نہایت خبر ہے اور بڑے دل کے ساتھ یہ آج بتانی پڑ رہی ہے ویورز کو بھی اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہوئے دل یقیناً اداس ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ حماس کے جو نئے سربراہ تھے، جو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد سربراہ بنے تھے، ان کو رفح کے علاقے میں بمباری کے دوران جو ہے وہ شہید کرنے کا پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا. وہ دعوے تو اس طرح کے کرتے رہتے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے نعیم قاسم کو بھی مار چکے تھے، جی. لیکن یہ کہ اس کی تصدیق چونکہ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے نے کر دی ہے، اس لیے اب ہمارے پاس یہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. وہ بہت مرد کا بچہ تھا. آپ اس تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود وہ غزہ سے نہیں گیا، غزہ کے اندر رہا وہ، اور غزہ ہی میں اس نے اپنی جان دی ہے. کہا بھی تھا اس نے کہ غزہ کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، جو اس نے ثابت کر دکھایا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر آج بہت شدت کے ساتھ اسلامی قیادت جو ہے اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں، اس پر تبرہ بھی کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس بے شرمی اور بے حیائی کی خاموشی نے اسرائیل کو اتنا ظالم بنا دیا ہے کہ 1 سال اور چند مہینوں سے وہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب لبنان کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے اس نے شام کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا. وہ کدھر ہیں آپ لوگ؟ ویئر آر یو اینڈ وٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کو اپنے ملکوں کا، اپنی قوم کا کوئی خیال نہیں ہے؟ یہ باری صرف غزہ تک، لبنان تک، شام تک، سیریا تک، اپنے یمن تک تو نہیں رہے گی. ایران تک تو یہ پہلے ہی آنا چاہ رہی ہے. تو پھر آپ کہاں جائیں گے بیچ میں؟ تو آپ کب اٹھیں گے اس خواب خرگوش کی نیند سے؟ کب آپ کو غیرت آئے گی؟ کب آپ کو احساس ہوگا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10,000 نہیں، 50,000 کے قریب لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ، بچے، خواتین زخمی ہیں. کب جاگے گا آپ کا ضمیر بھائی؟ کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس قدر دہشت زدہ ہیں اسرائیل سے، تو then wait only for a little while more, it will be your turn also. میں بہت اپنے جذبات پہ قابو رکھے ہوئے ہوں، میں اپنی زبان کو بھی بہت کنٹرول میں رکھے ہوئے ہوں، لیکن ہائے ہائے کرنے کو دل چاہتا ہے، ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے ان تمام مسلم لیڈران پر جو پھوکے نعرے مارنے کے بجائے، سوائے لپ سروس کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں کر سکے. میں ان سب سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو، جو ایک تسلسل کے ساتھ غزہ کے دفاع کی باتیں کر رہا ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیل کی زیادتیوں کا ذکر کر رہا ہے. تو دل، میں نے شروع میں بھی کہا، بہت دکھی ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت کس طرح سے ریئیکٹ کرے اس کے اوپر. لیکن یعنی یحییٰ سنوار is not the last soldier of Hamas. There is a lot more. Israel doesn't know. There is a lot more, and then Hezbollah. And then Houthis. ابھی تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اب ہتھیاروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، میزائل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اندھا دھند انہوں نے بارود برسایا ہے غزہ کی پٹی پر بھی، اور اب وہ لبنان پر بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. تو آخر کب تک؟ میں نے کہا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا، جس کو کہتے ہیں نا عط خدا کا بیر، ایک ضرب المثل ہے. تو میرے خیال سے اسرائیل بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، ضرور پہنچے گا. فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنا، فلسطینین کاز کو ختم کرنا، ریزسٹنس موومنٹ کو یعنی زمیں بوس کرنا، یہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے. یہ آج کی نہیں، 70-75 سالوں سے فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ جنگ اب پھیلے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ایسکلیشن کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ کیا رخ اختیار کرے گی تو آنے والا وقت طے کرے گا. لیکن یہ جو بڑی بڑی توندیں لے کے، جبے پہن کے، اور یہ جو زبانی کلامی نعرے مارتے ہیں، ان کو بھی ذوق پہنچے گا. میری بات یاد رکھیے گا، میں نے ذمہ داری سے اس پروگرام میں ابھی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ابھی اس غم سے نہیں نکلے تھے ہم. اب جس طرح سے آج یہ خبر موصول ہوئی کہ یحییٰ السنوار بھی شہید ہو گئے ہیں، تو بخاری صاحب یحییٰ السنوار کی خدمات کی بات کریں گے، کیا دیکھیے، ہی واز بیسیکلی اے سولجر، ایک وہ جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس موومنٹ کا ایک سمبل تھا. جتنی بھی ریزسٹنس غزہ میں برداشت کرنی پڑی ہے اسرائیل کو، کہتے یہ ہیں کہ ہی واز دا ماسٹر مائنڈ جس نے اس ریزسٹنس کو ترتیب دیا تھا، ٹرین کیا تھا. یہ جو ہم سرنگوں کی بات کرتے ہیں، یہ ہم جو گوریلا وارفیئر کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہم غزہ کے شہیدوں کی جو حماس کے لوگ ہیں ٹرینڈ، ان کی بات کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے پیچھے بڑا رول تھا یحییٰ السنوار کا. تو دیکھیے جب آپ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ظلم کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں, جانوں کے نذرانے تو دینے پڑتے ہیں. یہ بات تو ایک عام آدمی کیا اور ایک لیڈر کیا, یہ سب جانیں ایک سی قیمتی ہوتی ہیں. تو اس لیے السنوار نہیں تو کوئی اور, یقیناً اس کی ریپلیسمنٹ بھی آئے گی جلدی. بخاری صاحب بڑی درست بات آپ نے کہی ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف جب انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور حماس غزہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں سب کے سامنے ہیں. اب یحییٰ السنوار کی شہادت کے بعد یقیناً مسلمان جو ہیں اس چیز کا بدلہ لیں گے, کیونکہ مسلمان کبھی بھی ناانصافی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا اور ظلم کے خلاف کھڑا ضرور ہوتا ہے. دیکھیے وہ مسلمان بھی یا تو غزہ میں بستے ہوں گے یا لبنان میں ہوں گے یا شاید ایران میں ہوں گے, اور تو مجھے کہیں نظر آ نہیں رہے ہیں, کیونکہ کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. آپ ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. زبانی لپ سروس کے علاوہ کوئی کام کسی نے کر کے نہیں دیا غزہ کے مظلوموں کی حمایت کے لیے, غزہ کے مظلوموں کے دفاع کے لیے. وہاں ہونے والی اسٹیٹ دہشت گردی کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن اب مفلوج ادارہ ہے. او آئی سی جو ہے وہ امپورٹنٹ ادارہ ہے. عرب لیگ جو ہے اسے صرف عربوں کے انٹرسٹ سے آگے کچھ سجائی نہیں دیتا ہے. تو میں نے کہا نا, میں جذبات کی رو میں بہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاؤں گا. دل میرا بہت کچھ کہنے کو چاہتا ہے. اوورآل صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. دیکھیے یہ بمباری تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب تو وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی جو امن فوج ہے اس کی چوکیاں تک محفوظ نہیں ہیں, اس کے اوپر بھی اسرائیلی بم برسا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بے لگام, جو پھر میرے منہ سے کچھ ایسا نکلے گا, جو ایک بے لگام گھوڑا ہی کہہ سکتے ہیں اس وقت اس کو, وہ پھر سرپٹ دوڑتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے کون کچلا جا رہا ہے. یہی حال اس وقت اسرائیل کا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ نیتنیاہو ہوں یا ان کے ڈیفنس منسٹر ہوں یا ان کے پریزیڈنٹ ہوں, وہ ایک کے بعد دوسری دھمکی دیے جا رہے ہیں. ایران کو بھی دے رہے ہیں, وہاں غزہ کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں, لبنان کو بھی دے رہے ہیں. انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ جی ہمارا حملہ بڑا سخت ہوگا, جس کے لیے نیتنیاہو صاحب نے اجازت دے دی ہے, آپ کے پڑھ جائیں, آپ یہ اہداف ہیں اور ان کو پڑھ جائیں. اس کے جواب میں ایران نے, اور خاص طور سے جو اس کے پاسداران کمانڈر ہیں حسین اسلامی صاحب, انہوں نے جو بیان دیا ہے اور جو مختلف طریقے سے مختلف حوالوں سے ہم تک باتیں پہنچ رہی ہیں, وہ یہ کہ اسرائیل کی قیادت کو یہ بھی باور کرا دیا گیا ہے کہ ہمیں ایٹم بم کا استعمال کرنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہیں. اور اگر آپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو نسلیں آپ کی بھی یاد رکھیں گی کہ واسطہ کس سے پڑا ہے. I have every reason to believe what the Iranians are saying because I know how things work there. ٹھیک ہے جی. تو یہ خالی خولی دعوے جو ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ جو پاسداران ہیں انہوں نے, جیسا میں نے کہا کہ پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے سخت ترین زبان استعمال کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہودی ریاست کے خلاف ایرانی پارلیمنٹ کے 39 ارکان نے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل سے درخواست کی ہے کہ اب ہمیں آپ نیوکلیر ویپنز بنانے دیں. اٹس اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ, یہ عام بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ when it's a question of my neck then no neck is safe from me. اگر ایرانیوں کے سیکورٹی کے اوپر حملہ ہوگا, اگر ایرانی لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوگا تو پھر اسرائیلی بھی نیند آرام کی نہیں سو سکتے. یہ وہ ثابت کر چکے ہیں, پہلے بھی وہ ثابت کر چکے ہیں. اور اب جس طریقے سے لبنان سے راکٹوں کی اور میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے تو اب وہاں سے بلیڈ کرنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل اندر سے. It is bleeding, believe you me, it is bleeding. بخاری صاحب, اسرائیل کو اپنے نقصان کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ہم یہ سٹیپ لیتے ہیں؟ دیکھیے نیتنیاہو جیسا پاگل آدمی جو ہے, جو یعنی انسانیت کی گھٹیا ترین گٹر کی پیداوار لگتا ہے, ان کو اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے نہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے. ان کو تو صرف اپنا وہ جنون جو ہے اس کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. نیتنیاہو از اے ڈینجرس اسپیشی. اس کے بارے میں لوگوں کے جو تاثرات ہیں, چاہے وہ اسرائیل کے اپنے لوگ ہیں یا باہر سے, ان سے پوچھ کے دیکھیے what do they think about him. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کی تاریخ میں کوئی ایسا پرائم منسٹر ہوگا جس کے خلاف تل ابیب میں اتنے خوفناک مظاہرے ہوئے ہوں by the Israelis, not by the Palestinians. تو وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن اس جنگ میں وہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا کے جائے گا اس کا اندازہ شاید ہم ابھی نہیں لگا سکتے ہیں, لیکن اب زیادہ دور بھی نہیں ہے. نیتنیاہو کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے.
دوسری طرف ہمیں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ جس طرح کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے اہداف کی منظوری دے دی ہے، کبھی وہ کہہ رہا ہے جی نیتن یاہو صاحب اور جو بائیڈن کی بات 50 منٹ کی ہوئی ہے، 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو چکی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اسے تاخیر کرنے کے لیے کچھ جواز درکار ہے۔ اس ایران پر حملہ کرنا وہ ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ول ناٹ بی این ایزی پرے، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، ناٹ اونلی ایران بٹ آلسو ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ برٹن۔ ریممبر in my program I am saying this with utter responsibility کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایران کو ذوق پہنچائیں اور آپ چین کی نیند بانسری بجا کے سو جائیں، ایسا بالکل کچھ نہیں ہونے جا رہا جی۔ دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں ایک رپورٹ آئی ہے جناب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، دل بہت دکھی ہے اس کو پڑھ کے، شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ غزہ کی سڑکوں اور گلیوں کے اندر انسانی لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں، بالکل، اور اس کی تصویر بھی اس نے ساتھ پوسٹ کی ہے۔ یہ دیکھ کے دنیا کا بے غیرت ضمیر، دنیا کے تھرڈ ریٹ لیڈر، دنیا کے انسانیت سے معذور لیڈر جو ہیں، ڈوب مرنا چاہیے ان سب کو ڈوب مرنا چاہیے جو مناظر اس وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا، کر لیں وہ مزے، if they are enjoying this, if they think this is what is happening is right in Gaza, so the day is not far off when these scenes will be on their streets and roads also۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ہم نے ہٹلر سے بڑا کون ڈکٹیٹر ہوگا، ہٹلر سے بڑا کون واریر ہوگا، میسولینی سے بڑا کون ہوگا، ہم نے سب کے انجام دیکھے ہیں، تاریخ شاہد ہے۔ تو یہ وہ انتہا کو پہنچنے والوں کا انجام جو ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بالکل بالکل، جنگ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن غزہ کا مسلمان جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور جس طرح سے ایران جو ہے، ایران نے بھی اپنی تیاری جو ہے مکمل کی ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کر لے گا بآسانی، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔